پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری جس حدیث کو آپ نے نومینیٹ کیا ہے یہاں پر لے کے آئے ہیں، وہ یہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ تم میں سے اگر کوئی قرآن سیکھنا چاہتا ہے، میرے 4 صحابہ سے سیکھنا۔ قرآن اگر طلب کرنا چاہتے ہو 4 سے کرو۔ ایک ہیں عبداللہ بن مسعود، دوسرے ہیں سالم مولا حضرت مولا ابو حذیفہ، حضرت ابو حذیفہ کے غلام، ایک ہے حضرت ابی بن کعب، اور ایک ہے حضرت معاذ بن جبل رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ابی بن کعب میں نے پہلے بھی بس تیزی سے میں آپ بتا دیتا ہوں، حضرت ابی بن کعب کی خصوصیت یہ ہے، سب سے پہلے نماز تراویح کی جماعت حضرت ابی بن کعب نے کروائی، اور یہ اڑ جاتے تھے مسئلے پر۔ حضرت عمر پاک نے فرمایا کہ ابی آ کے جماعت کراؤ، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کہنے لگے حضور کے زمانے میں تو ایسے ہی پڑھے، آپ نے بتایا کہ سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، لہٰذا آپ ادھر آئیں، آپ آ کر پڑھیں۔ تو کافی بحث کے بعد حضرت فاروق اعظم سے کافی بحث کے بعد حضرت ابی بن کعب نے پھر خود جماعت کروائی تھی، اور یہ واحد صحابی ہیں کہ ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی آج تم ذرا سورۃ البینہ کی تلاوت تو کر کے بتاؤ۔ کہنے لگے حضور آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، آپ کے سامنے میں کیسے تلاوت کروں؟ کہنے لگے ابی یہ میں نہیں کہہ رہا، ابھی سید الملائکہ جبریل آ کر مجھے بتا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں قرآن سننا چاہتا ہوں ابی بن کعب کی زبان سے، تو اس لیے ان سے قرآن پاک طلب کیا جائے۔ عبداللہ بن مسعود وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سورۃ الرحمن کی تلاوت حرم پاک میں اونچی آواز سے کی تھی، اور بہت ان کو مارا گیا تھا۔ باقی حضرت سالم مولا ابو حذیفہ یہ بھی خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ ان صحابہ کرام کے قرآن پڑھنے کا انداز کا یہ عالم تھا کہ فرشتے آ کر ان کے قرآن کو سنا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔